بڑا پیار کیا، بڑی شفقت سے مجھے پروان چڑھایا، تو میرے اللہ تو میرے والدین پہ اس قدر رحمت کر۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے، دین اسلام نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ کسی کے والدین اس کے لیے وہ عظیم ذوات ہیں کہ جن کی بخشش کی دعا مانگنا رب نے اس بندے پہ فرض کیا ہے۔ ایک طرف تو دل کو ویسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اور دوسری طرف اجر و ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم تھا پڑھی تو امید ہے وہ ثواب دے گا، ایسے اس نے حکم دیا کہ مجھ سے یہ دعا کرو، تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو دعا کرتا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کو پھر اس چیز کا بھی ثواب دیتا ہے کہ اس نے میرا حق بھی ادا کیا ہے کہ میں اس کا اللہ ہوں، میں اس کا رب ہوں، میں نے حکم دیا تھا کہ تو نے والدین کو بھولنا نہیں، تو نے ان کے حق میں دعا کرنی ہے، لہٰذا یہ میرا حکم مانتے ہوئے دعا کر رہا ہے، لہٰذا والد کا حق ادا کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، دل کو ٹھنڈک بھی پہنچ رہی ہے، اور ساتھ ہی رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کرنے کی بنیاد پر نامہ اعمال بھی نیکیوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں سنن نسائی میں یہ حدیث آئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین کا کوئی ایسا حق بھی ہے جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی برقرار رہے، کہ وہ دنیا سے چلے گئے مگر حق ان کا باقی ہے، وہ حق ادا کرنا ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی فرما دو تاکہ ہم اس حق سے بھی غافل نہ رہیں اور اس حق کی ادائیگی کر کے بھی ہم اجر و ثواب پاتے رہیں۔ اب یہ حدیث شریف بھی ہم سب کا دینی نصاب، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے والدین نہ ہو، بعض کے چلے گئے دنیا سے، بعض کے موجود ہیں، سب کے لیے یہ نصاب ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے حقوق ہیں، والدین فوت ہو جائیں پھر بھی وہ حقوق باقی رہتے ہیں، خواہ والدہ فوت ہو گئی یا والد، ان کے جانے کے بعد ان کے 5 قسم کے حقوق اولاد پہ برقرار رہتے ہیں۔ آگے ان 5 حقوق کے اندر ضمناً پھر کئی حقوق آتے ہیں۔ پہلا حق ان میں سے کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علیہما، ان کی وفات کے بعد پہلا حق اولاد پہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ اور یہ کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، مگر حقیقت میں اس کو سارے حقوق پر مقدم کیا گیا، اور آج جو جن لوگوں کی اولادیں یورپ میں ہیں وہاں پر تو الا ماشاء اللہ پتہ ہی نہیں کہ باپ فوت ہو گیا تو اب کرنا کیا ہے، یہ صورتحال بھی معاشرے میں بنتی جا رہی ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تم والدین کے بارے میں جو جملہ حقوق ہیں قرآن و سنت میں ان کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہو، الصلاۃ علیہما۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ کوئی مہمانوں میں مصروف رہے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں اور ادھر جنازہ ہو جائے تو اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا اور بہت خسارے میں رہا۔ اس کی زندگی کی برکات کے لیے جو بنیادی چیز ہے بعد از وفات، جو والدین کے حقوق میں سے پہلے نمبر پر کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ میں شرکت ضرور کرے، اور پہلے سے اہتمام ہو کہ اسے دعائیں آتی ہوں، طریقہ سارا آتا ہو۔ دوسرا
والاستغفار لہما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی بھر اپنے والدین کے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، صرف ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، جنازہ تو ایک بار ہے مگر استغفار بار بار ہے، صرف سالانہ ختم نہیں، صرف 10واں یا 40واں نہیں، دن میں جب بھی دعا مانگے تو اپنے والدین کے لیے بھی ضرور مانگے، ان کا حق ہے کہ یہ بار بار ان کے لیے استغفار کرے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، والدین کو جنت ملے گی اور اس فرزند کو رب قیامت کے دن فرما برداروں میں شمار فرمائے گا۔ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان اللہ لیرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ اور جنت کا درجہ بلند ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ 2 فٹ اونچا ہو گیا، جنت میں ایک درجہ بلند ہونے کا مطلب یہ ہے اتنا اونچا ہوا جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے۔ یہ حدیث صحیح میں ہے کہ جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا ہے۔ یہ پنکھا بند کروا دو جو میری طرف آ رہا ہے۔ ان اللہ لیرفع درجات للعبد الصالح فی الجنہ، بہقی نے شعب ایمان میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اب جب اتنی بلندی ملے گی تو وہ عبد صالح یہ سوال کرے گا انا لی ھذہ، رب یہ مجھے کیسے ملا، اتنی بلندی پر میں کیسے پہنچا، یہ درجات، اتنا درجہ اونچا، کہاں میں نیچے تھا اور اتنا اونچا چلا گیا ہوں، یہ